آج ریاست کا صبر جواب دے گیا، سرخ لکیر کھینچ دی گئی کیا پی ٹی آئی پر؟ پابندی نوشتہ دیوار ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانیے پر آج پاک فوج کا غیر معمولی اور انتہائی جارحانہ موقف سامنے آ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طویل پریس کانفرنس سے آنے والے موقف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ریاستی اداروں کے خلاف مخصوص بیانیے کی وجہ سے سیاسی اور قانونی مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں تحریک انصاف اور عمران خان کے بیانیے کو بھرپور آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یہ شخص اپنی ذات کا قیدی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ کوئی آرم فورسز یا لیڈرشپ پر حملہ کرے گا تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ We need to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat کا جو محور ہے، جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے، that is one delusional mindset and a delusional person جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اینڈ why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرم فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ایک شخص نے ملک مخالف بیانیہ دیا جس کو بیرون ملک بیٹھے ٹرولز نے پروان چڑھایا اور پی ٹی آئی کے یہی پیروکار بھارتی میڈیا کو مواد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بیانیہ چلتا ہے، یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہیں، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا، یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے۔ کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ ان کی پارٹی سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا ہے، لیکن پورا اون کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا۔ تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا۔ یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے، اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، تھوڑی آواز کم کر لیں۔ پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے۔ سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا، اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ، کوئی ادھر کا، کوئی باہر کا، کوئی یو کے کا، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا، اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو۔ یہ ان کے جرنلسٹ ریپبلک ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، این ڈی ٹی وی، فرسٹ پوسٹ سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے، صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں، اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جی ایچ کیو پر حملہ کروایا۔ یہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ اقتدار میں ہے تو جمہوریت ورنہ آمریت۔ پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے، یہ کہتا ہے نا۔ وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے، 9 مئی نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے۔ That you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time.
उनका कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया, सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या यह आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? असल इश्यूज पर कोई बात करें, फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। पता नहीं कहां से उनके जहनों में ख्यालात आते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उस पर डीजीआईएसपीआर का कहना था कि यह फैसला रियासत ने करना है और फौज रियासत का एक इदारा है, यानी इस मुतालिक उन्होंने बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। इट इज देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट एंड हाउ विल दे डू इट। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे। स्टेट एंड ऑल इस इंस्टीट्यूशंस वर्क हैंड्स इन ग्लव, ठीक है। इट इज फॉर देम, बट द स्टेट हैज मच मोर विजन, स्टेट हैज मच मोर क्लैरिटी। वो हायर पेडिस्टल पे होती है, उन्होंने जो फैसला करना होता है, रियासत के इदारे उसके साथ चलते हैं। आपके खिलाफ झूठा, जहरीला, घटिया किस्म का बयानिया बनाया जाता है, तवातर से बनाया जाता है, तो स्टेट विल डू समथिंग। वो क्या करती है? मैंने पहले कहा स्टेट इज लार्जर, माँ भी है, बाप भी है, रियासत फैसला करेगी। सो वी आर नॉट इनटू दैट, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। पीटीआई पर पाबंदी के अलावा डीजीआईएसपीआर से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए जाने से मुतालिक भी सवाल हुआ, जिस पर उनका कहना था कि इस मुतालिक फैसला भी हुकूमत को ही करना होगा। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। डीजीआईएसपीआर का कहना था कि 3 दिन पहले बयानिया दोहराया गया कि खादियों से बात करें। बयानिया दिया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, खादियों से बातचीत करें। उन खादियों से बात करें जो हमारे बच्चों, सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर मजीद बात करेंगे।